بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بھائیو، آج کا درس کتاب اللہ کے آداب کے اوپر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے دو فصل گزر چکی، اس میں آداب نیت پر اور دوسرے نمبر پہ آداب الہی پر گفتگو ہوئی۔ آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید کے آداب کے اوپر کچھ باتیں، کچھ گفتگو یہاں پر کی جائیں گی۔ سب سے پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان کلام الہی کی تقدیس کا معترف ہے۔ دنیا میں ہر مسلمان اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید کی تقدیس یعنی اسے مقدس سمجھتا ہے، اور یہ اللہ کا کلام بابرکت ہے، مقدس ہے۔ اس بات کا ہر کوئی اعتراف کرتا ہے اور اس بات کو مانتا ہے، اور اس کا ایمان ہے کہ یہ مخلوق کے کلام سے افضل اور اشرف ہے۔ دنیا میں مخلوقات کے جتنے بھی کلام ہیں، ان تمام کلاموں میں یا ان تمام کلاموں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید یہ سب سے افضل اور اشرف ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جس کے ارد گرد باطل نہیں بھٹکتا۔ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ارد گرد باطل نہیں بھٹک سکتا۔ جو اس کے مطابق بات کرے وہ سچا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق جو بات کرتا ہے وہ سچا ہے، اور جو اس کے موافق فیصلہ کرے، قرآن مجید کا جو حکم ہے اس کے مطابق جو فیصلہ کرتا ہے تو وہ عادل ہے، عدل کرنے والا عادل ہے۔ قرآن کو ماننے والے اللہ کے مقرب ہے، اللہ کے قریبی لوگوں میں سے جو قرآن کریم کو مانتے ہیں۔ اس پر عمل کرنے والے کامیاب اور کامران ہیں۔ جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں قرآن مجید پر، وہ کامیاب اور کامران ہیں۔ اس سے اعراض کرنے والے تباہ و برباد ہیں۔ ایک مسلمان کے دل میں کتاب اللہ کی عظمت اور تقدیس اس سے اور بھی بڑھ جاتی ہے، اس بات سے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضل و شرف اور قدوسیت کا ان الفاظ کے ساتھ اظہار کیا۔ پیارے نبی نے قرآن مجید کی عظمت پر اور اس کی فضیلت اور اس کے شرف کے اوپر اپنے ان الفاظ میں اس کو اظہار کرتے ہوئے کہا، اقرأوا القرآن، قرآن کریم کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کہ قرآن مجید کو پڑھنے والے شخص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن یہ قرآن مجید آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا، اللہ رب العزت سے سفارش کرے گا، کہے گا اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، دن میں بہت سے کاموں سے روک دیا تھا، میری تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت سے یہ سفارش کرے گا اور یہاں تک کہ اس کی بخشش ہو جائے گی جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے، پڑھنے والا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن مجید کو سیکھے، پڑھے اور دوسروں کو سکھائے، پڑھائے، روئے زمین کے سب سے افضل انسان ہیں۔ اس سے قرآن مجید پڑھنے والے صاحب قرآن کی فضیلت بیان کی گئی کہ پیارے نبی نے ایسے لوگوں کو روئے زمین کے سب سے افضل اور بہتر قرار دیا
کہ جو قرآن مجید کو خود پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں، ان میں اہل علم، علماء اور اسی طرح سے معلمین قرآن جو قرآن مجید کے حفاظ ہیں اور جو قرآن مجید کو سکھاتے ہیں، اول درجے میں داخل ہے، سر فہرست ہے۔ ان لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وجہ سے ذکر کیا کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے اتنی عظیم کتاب بنا کر نازل کیا ہے، یہ اتنا عظیم اللہ کا کلام ہے، اس کے پڑھنے والے کو بارے میں قیامت کے دن یہ خود قرآن مجید شافع بن کر کے آئے گا، اور دنیا میں جب تک انسان ہے وہ روئے زمین کا سب سے افضل اور بہتر انسان مانا جائے گا، گرچہ دنیا اس کو قبول کرے نہ کرے، دنیا اس کے ساتھ توہین کرے، اس کی ذلت و رسوائی کی فکر کرے۔ ایک صاحب علم اور صاحب قرآن کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھنا اور صاحب قرآن، قرآن مجید کا حافظ قرآن، اس کے بارے میں غلط سوچ اور فکر رکھنا اور اس کے تعلق سے پلاننگ کرنا اور اس کے خلاف سازشیں کرنا، در حقیقت اللہ رب العزت کے خلاف سازشیں کرنا ہے۔ اس لیے محتاط ہو جانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو قرآن کریم کے حافظ یا صاحب قرآن جو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو، ایسے لوگوں کے تعلق سے ہماری ذمہ داری ہے ہم محتاط رہیں، ورنہ اللہ رب العزت کا قہر ایسے لوگوں پر نازل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی عظمت پر سنن نسائی کی ایک روایت اور ذکر کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، اللہ اکبر۔ اس حدیث نے اہل علم، علماء اور صاحب قرآن، حفاظ کرام کی عظمت پر چار چاند لگا دیا اور ان کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ پوری دنیا مل کر کے اس مقام کو کم کرنا چاہے تو بھی نہیں ہونے والا۔ کیا ہے حدیث؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن، قرآن والے، اہل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے وخاصتہ اور اس کے منتخب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کے بارے میں پیارے نبی نے کہا اہل القرآن اہل اللہ، قرآن والے اللہ والے ہیں، قرآن والے اللہ والے ہیں، وخاصتہ اور اس کے یعنی اللہ کے منتخب لوگ ہیں، چنندہ لوگ ہیں۔ ان کو اللہ نے دنیا کے اندر پوری کائنات میں جتنے دنیا میں مسلمان بستے ہیں ان مسلمانوں میں انہیں اللہ کے کلام کو یاد کرنے، سیکھنے اور سکھانے والا بنایا۔ ان لوگوں کو ان میں سے چن کر کے اللہ نے ان کا انتخاب کیا، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا خاص فضل نازل ہوتا ہے، لہذا ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا ہر مسلمان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے سنن بیہقی کے اندر ایک روایت موجود ہے، لیکن سندن وہ روایت ضعیف ہے، چونکہ یہاں پر ذکر کیے میں بطور دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدأ کما یصدأ الحدید، کہ انسان کا جو دل ہے یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے، گناہ کرتے 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 سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، جیسے کہ لوہا اس کے اوپر پانی پڑنے کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ فقیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے اوپر جو جنگ لگ جاتا ہے اس زنگ کو ختم کرنے کا، اسے صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا تلاوت القرآن و ذکر الموت، قرآن کریم کی تلاوت کرو دل کا زنگ ختم ہو جائے گا، و ذکر الموت، موت کو یاد کرو، موت کے یاد کرنے سے انسان کے دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معنی یہ حدیث اپنی جگہ ٹھیک ہے، البتہ سندن یہ روایت ضعیف ہے، لہذا قرآن کریم کی عظمت پر یہ دلیل پیش کی گئی ہے کہ قرآن کی تلاوت سے زنگ آلود دل صاف ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ضدی مخالف
ولید بن مغیرہ آ کر کہنے لگا، ضدی بھی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بھی تھا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن پڑھ کر سنائیے۔ مخالف انسان کہتا ہے مجھے قرآن پڑھ کر کے سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بے شک یأمر بالعدل، تمہیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ اتنی عظیم آیت کریمہ ہے، اس میں زندگی کے تمام اصولوں کو اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا۔ ذرا غور کیجئے، بلکہ میں کہوں کہ تمام حقوق کو ذکر کر دیا۔ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آیت کریمہ ولید بن مغیرہ کے سامنے پڑھنا اور پیش کرنا، دیکھیے ایک کافر ہے، ایک مخالف ہے، ایک ضدی انسان ہے، لیکن کلام الہی کی تاثیر دیکھیے، اس آدمی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، والاحسان، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے حقوق ادا ہم سے نہیں ہوتے، احسان کی بات تو بہت بڑی بات ہے، ہم سے اپنے حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں، ہم احسان کیا کریں گے میرے بھائی؟ کیسے توقع کریں گے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ میں نے اسی لیے کہا ایک ہی آیت میں پوری زندگی کا خلاصہ اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کا حق ادا کرو۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور فحشاء برائی اور منکر بری باتوں سے رکنا، والبغی، اور بغی سے یعنی کہ ظلم سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، روکتا ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کہتا ہے، احسان کرنے کے لیے کہتا ہے، عدل کرنے کے لیے کہتا ہے، اور اللہ روکتا ہے فحشاء بے حیائی اور منکرات سے، والبغی، اور بغی یعنی کہ ظلم سے۔ ظلم بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائی، اگر ہم اس کے اوپر غور کریں، زندگی رہے گی تو انشاءاللہ ابھی بہت جلد آپ سننے والے اس تعلق سے، ظلم کے تعلق سے اللہ رب العزت نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بھی اللہ منع کرتا ہے۔ سنیے آگے حدیث، کہتے ہیں کہ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ کی تلاوت سے فارغ نہیں ہوئے تھے، یہ آیت کریمہ ابھی مکمل نہیں کیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن دوبارہ پڑھنے کے لیے کہنے لگا۔ کون؟ ولید بن مغیرہ، جو آپ کا دشمن تھا، جو آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتا تھا، وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پڑھیے اس آیت کریمہ، دہرائیے دوبارہ۔ وہ الفاظ و معانی کی جلالت کے زور و قدسیت میں مدہوش ہو گیا، یعنی اس نے جب دیکھا کہ اتنا پاورفل یہ کلام ہے، مجھ جیسے ضدی، مخالف، ہٹ دھرم، گنہگار، کفار اور مشرکین کا سرگنا، اتنا شدید دشمن اللہ کے نبی کا، قرآن کی ایک آیت نے اس کے دل کے اندر نرمی پیدا کر دی، پسیج گیا اس کا دل، اور کہنے پر مجبور ہو گیا، پیارے نبی سے کہنے لگا اور ایک بار پڑھیے۔ ابھی قرآن کی آیت مکمل نہیں کیے تھے کہ بول پڑا اور ایک بار پڑھیے، اور ایک بار پڑھیے۔ سبحان اللہ، ایک کافر کے دل کے اندر قرآن کریم کی آیت کریمہ اس قدر اثر انداز ہو گئی۔ آج مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں کے سامنے صبح و شام تمام مساجد میں اور پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے ہمہ وقت ہم تو سنتے اور سناتے رہتے ہیں، دنیا کے اہل علم علماء سناتے رہتے ہیں دین و شریعت کی باتیں، لیکن لوگوں پر اثر نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہیں نہ کہیں دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے، دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے۔ اس کا علاج تلاوت القرآن و ذکر الموت، قرآن کریم کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ دونوں چیزیں انسان کے دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور سنیے، وہ کہتا ہے، اور ان کی قوت تاثیر نے اسے ایسا متاثر کیا کہ وہ قرآن کریم کی عظمت اور تقدیس کا قائل ہو کر کہنے لگا، یعنی قرآن کریم کی عظمت کو مان گیا،
واقعی یہ بہت عظیم کلام ہے، یہ واقعی بہت مقدس کلام ہے. کہنے لگا واللہ واللہ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے کافر، کہتا ان لہو حلاوتن، اللہ کی قسم اس میں بڑی مٹھاس ہے. قرآن کریم میں بڑی مٹھاس، بڑی حلاوت، بڑی چاشنی ہے. سبحان اللہ. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، اس کا الفاظ بھی دیکھیے. ولید بن مغیرہ کہتا ہے اس میں تازگی بھی ہے. جو انسان اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو تر و تازہ بنا دیتا، اس کو مٹھاس بھی دے دیتا ہے زندگی کی، اور اسے خوش و خرم بنا دیتا ہے. تر و تازگی اس کے چہرے پر، اس کے زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ تعالیٰ تر و تازگی نازل کر دیتا ہے. کہتا ہے یہ ایک ایسا درخت ہے، ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کا نچلا حصہ سایہ دار اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے. اللہ اکبر. وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُوَرِّقٌ وَإِنَّ أَعْلَاهَا لَمُثْمِرٌ. اس کے الفاظ بھی بڑے جامع، اور ایک ایک ادیب کے لیے ایک ایک جملہ اس کے لیے ادب اور اس وقت کی جو زبان تھی عربی زبان، اس کی تاثیر بتاتی ہے اس کے الفاظ کے اندر، کہ قرآن کریم کا جو نچلا حصہ ہے اس درخت کے مانند ہے. اس کا نچلا حصہ سایہ دار ہو اور اوپر والا حصہ پھلدار. یعنی جتنا انسان اس کو پڑھے گا اس کی اندرون کی جڑ بھی مضبوط ہوگی اور ظاہری اعمال بھی اس کے اچھے ہوں گے. ظاہر بھی اس کا اچھا ہوتا چلا جائے گا، اندرون بھی اس کا اچھا ہوتا چلا جائے گا. قرآن مجید کی تلاوت کا اتنا بڑا فائدہ ہے. وما یقول ھذا بشر، اور کہتا ہے اخیر میں یہ کسی انسان کا کلام نہیں. ہتھیار ڈال دیا اس نے، کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کلام اللہ رب العزت کا ہے. اس کو امام جریر طبری رحمہ اللہ نے اور امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، اچھی اور عمدہ سند کے ساتھ، یعنی سند صحیح ہے. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ کافر کے دل کے اوپر قرآن کریم کا اثر اس قدر ہوا کہ وہ اپنے آپ کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ مجھے اس بات کو ماننا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کاہن سے نہیں لے کر آئے، کسی یہودی سے سیکھ کر کے نہیں آئے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس بات پر وہ مجبور ہو گئے. اسی طرح سے میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ مسلمان کا شیوا ہے کہ وہ قرآن کے بیان کردہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دیتا ہے، اور اپنی عادات اور اخلاق اس کے مطابق سنوارنے کی سعی کرتا ہے. قرآن مجید کے بارے میں جس کا ایمان ہے، ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب وہ قرآن مجید کو قبول کر چکا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کی ہر حلال چیز حلال ہے، اس کے اندر حرام چیزوں کا جو تذکرہ ہوا ہے اسے وہ اپنے لیے حرام سمجھتا ہے. عبادات اور عادات اور اخلاق کی جو تعلیم دی گئی ہے اسے قبول کرتے ہوئے اپنے اخلاق اور عادات اور اطوار کو سنوارنے کی کوشش اور سعی کرتا ہے. یہ مسلمان کا شیوا ہے. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، اگر مسلمان قرآن مجید کو پڑھتا بھی ہے، اس کو سمجھتا بھی ہے اور ڈیلی سنتا بھی ہے دروس محاضرات وغیرہ میں، اور حلال کو حلال نہیں جانتا، حرام کو حرام نہیں جانتا، اور حلال و حرام کے درمیان تفریق نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اس کے اوپر اثر انداز نہیں، اس پر اثر نہیں کر رہا. اسے اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے، اپنے دل کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں جس کو قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم، کہیں وہ ران اور زنگ تو دل کے اوپر نہیں آ گیا، اس کی وجہ سے قرآن کی کوئی بات اثر نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد شیخ کچھ آداب ذکر کر رہے ہیں. آداب تلاوت قرآن کے لیے کچھ آداب ہیں، یہ واجب نہیں ہے. ادب کا مطلب نہیں اس کا خیال کرنا چاہیے،
ایسے ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ادب یہ ہے کہ ہاتھ دھو لیا جائے، اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا، کھانے کے درمیان پلیٹ میں اپنے آگے سے کھانا، یہ ادب ہے، اس کو ادب قرار دیا گیا۔ پورے برتن میں ہاتھ گھمانا یہ بے ادبی ہے جی۔ تو آداب کا خیال کرنا اور اسے اپنانا یہ واجب تو نہیں، البتہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ضروری قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کا خیال کرے۔ تو قرآن مجید کے بہت سے آداب ہیں، اس میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ بہترین حالت میں تلاوت قرآن پاک کرے، بہترین حالت میں، یعنی صاف ستھرا رہے، پاک صاف ہو کر کے قرآن مجید کو پکڑے، یعنی وضاحت کر رہے ہیں کہ باوضو اور قبلہ رخ ہو کر اور ادب و وقار کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھے، ایسا نہیں کہ اس کو تماشا بنائے۔ جیسے قوالیاں گائی جاتی ہے نا، قوالیاں لوگ گاتے، گا کر کے ایسے جھوم جھام کے، اس طرح سے پڑھنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے یہ قرآن کا جو ادب ہے وہ ملحوظ نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا۔ ہم ان قراء کو کیوں پسند نہیں کرتے اور جائز قرار کیوں نہیں دیتے جو اس طرح سے قرآن مجید کو گھوم کر کے اور جھوم کر کے اور راگ اور کھینچ کھانچ کے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ ادب صحیح نہیں، ادب کے خلاف جی۔ تو باوضو ہو کر کے، قبلہ رخ ہو کر کے، اسی طرح ادب اور وقار کے ساتھ، چونکہ ہم اللہ کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کا ادب بھی ضروری ہے۔ تو پہلے نمبر پہ یہ چیز ادب میں داخل ہے۔ نمبر 2، تلاوت میں جلدی نہ کریں۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھنے لگیں تو ضروری نہیں ہے ایک سانس میں سورہ فاتحہ مکمل پڑھ جائیں۔ ہمیں معلوم ہے ہماری سانس بہت لمبی ہے، ہم پوری کئی آیتوں کو ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ آداب تلاوت کے خلاف ہے قرآن مجید کو ہر آیت پر رک کر کے ٹھہر کر کے پڑھنا، جیسا کہ قرآن میں خود اللہ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر کر کے پڑھو۔ اور حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مجید کو پڑھنا اور آیتوں پر رکنا، اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور کہا جائے گا قیامت کے دن پڑھتا جا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، دنیا میں جیسے تو ترتیل سے ٹھہر کر کے پڑھ کر کے تو آگے بڑھتا تھا، قیامت کے دن اسے کہا جائے گا آگے بڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تو رک جائے گا تیری آخری منزل وہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید پڑھنے والے، قرآن مجید کو حفظ کرنے اور حافظ قرآن کا یہ مقام ہے، اللہ رب العزت اسے کہے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، تیرا مقام وہی ہے جس کو تو اپنی آخری آیت بنا لے۔ تو جلدی نہیں پڑھنا بلکہ ٹھہر کر پڑھنا۔ 3 رات سے کم میں پورا قرآن مجید نہ پڑھ ڈالے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قرأہ فی اقل من 3 لم یفقہہ، جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید کو مکمل کر لیا، پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں۔ دیکھیں تلاوت ایک الگ چیز ہے، اس سے پہلے بھی حدیث میں آیا تھا بعض صحابہ کے بارے میں، بعض تابعین کے بارے میں کہ 1 رات میں یا 2 رات میں یا 2 دن میں وہ لوگ مکمل کرتے تھے۔ تو تلاوت الگ چیز ہے، تلاوت کرنا اور سمجھ کر کے پڑھنا یہ الگ چیز ہے۔ گویا کہ کوئی آدمی قرآن مجید کو اتنا جلدی پڑھے کہ اس نے 3 دنوں کے اندر ختم کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی، تلاوت ہو گئی، ہر حرف پر 10 نیکی اسے مل جائے گی، البتہ جو فہم اور تدبر کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا جی، وہ مراد ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا تھا کہ وہ 7 راتوں میں قرآن مجید کو ختم کرے، 3 دن سے کم میں نہیں بلکہ 7 دنوں میں۔ اسی طرح یہ عمل جو ہے عبداللہ ابن مسعود، عثمان بن عفان، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم وغیرہ کا ہے، 7 دن میں وہ لوگ قرآن مجید کو مکمل کرتے تھے۔ تیسرا ادب، قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمیں تیسری بات جو خیال میں رکھنی ہے وہ کیا؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ تلاوت کریں، یعنی ہمارے اوپر
قرآن پڑھتے ہوئے رقت طاری ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بس ایک سرسری قرآن جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے پڑھنے پر ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ایسا نہیں، بلکہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے دلوں پر، ہماری باڈی پر اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ اس کو ہم خشوع اور خضوع کہتے ہیں، رقت طاری ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں مزید کہ حزن و غم کا اظہار کرے، حزن و غم، جہاں غم کی بات ہے وہاں غم کا اظہار کرنا تلاوت کرتے ہوئے، اور اپنے اوپر رونے کی کیفیت طاری کر دینا، رونے کی کیفیت طاری کر دینا۔ پیارے نبی نے فرمایا اتلو القرآن وابکو، تم قرآن مجید کو پڑھو، تلاوت کرو اور رو، وابکو، اور رو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اگر تم نہیں رو سکتے، فَتَبَاكَوْا، تو رونے کی کیفیت بنا لو۔ اگر تم قرآن پڑھتے ہوئے نہیں رو سکتے، رونا نہیں آ رہا، تو رونے کی کیفیت بیان کر لو، اپنے آپ میں اس طرح سے بنا لو۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، سند جید ہے، عمدہ ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اسے ہلکا لے کر کے، لائٹ لے کر کے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ایک اہم ادب ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے اچھی آواز سے تلاوت کرے، بہترین آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ بھی ایک ادب ہے۔ انسان کی جیسی آواز ہے فطری، اس انداز سے پڑھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو اچھے انداز سے پڑھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کئی ایک فرمان ہیں، کئی ایک آپ کے فرامین ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک حدیث کے اندر زینوا القرآن باصواتکم، پیارے نبی نے فرمایا قرآن مجید کو خوبصورت بناؤ اپنی آوازوں سے، اپنی آوازوں سے، تلاوت میں اپنی آوازوں سے قرآن مجید کو خوبصورت بناؤ۔ ایک اور حدیث میں، یہ سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، اسی طرح ایک روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، ہم میں سے ہے ہی نہیں وہ آدمی، یعنی ہمارے طریقے کے مطابق وہ تلاوت نہیں کر رہا ہے۔ کون؟ من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن مجید کو اچھی آواز میں نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر، جو قرآن مجید کی کو اچھی آواز میں نہیں پڑھتا، اس آدمی کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے کے مطابق وہ تلاوت نہیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی کو نہیں آ رہی آواز، اسے تلاوت کرتے وقت نہیں آ رہی، اچھی آواز سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو سیکھنا ضروری ہے، سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک ادب ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنانے کے لیے کہا۔ اسی طرح سے ایک تیسری حدیث ہے صحیح بخاری سے مسلم کی، ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن، پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کسی بات کو اتنی خوشی سے نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ کسی بات کو اتنی خوشی سے نہیں سنتے جتنا کہ پیغمبر علیہ السلام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا خوش ہو کر سنتے ہیں، جو کہ اچھی آواز سے اس کو پڑھتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کو قرآن مجید بہترین آواز میں جب پڑھا جاتا تھا تو اللہ کے نبی کی آواز کو اللہ تعالیٰ سنتا اور اس سے خوش ہوتا۔ گویا کہ حدیث میں اللہ کے نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ کوئی انسان قرآن مجید کو بہترین اور خوبصورت آواز میں پڑھے، اللہ کو اس پر بہت خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ایسے لوگ جو قرآن مجید کو بہترین اور خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث میں بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت انہیں خوب اچھی طرح سے سن رہا ہے، اور صرف سن ہی نہیں رہا بلکہ سن کر کے خوش بھی ہو رہا۔ اس لیے خود بھی پڑھنے کی اچھی کوشش کرے، بچوں کو بھی تعلیم دیں، اور ایک صاحب قرآن صاحب علم کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے طلباء اور اپنے بچوں کو اچھی قرآن کی آیت، اچھی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت پر ابھارے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے استاد محترم، مجھے یاد ہے ہمارے شیخ، ہمارے حفظ کے جو استاد تھے، مسلکاً دوسرے تھے، لیکن سبحان اللہ
اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ہم سے کہتے تھے، شوق بھی تھا ایک بچپن سے، ہمارے استاد خود شیخ شریم کے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور ہم لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ انہی کی طرح پڑھا جائے، اور سبحان اللہ رب العزت نے اس کے اوپر محنت کرنے کی بنیاد پر وہ ثمرہ اور پھل عطا کیا، اور میں کہتا ہوں سارا کریڈٹ ہمارے استاد کو جاتا ہے۔ تو ایسے اساتذہ اور ٹیچرز آج بھی دنیا میں موجود ہیں، تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اور ہمارے اساتذہ کے تعلق سے کہ اس بات پر بھی زور دیا کرتے تھے۔ بہرحال پانچواں ادب یہ ہے دکھاوے اور کسی کو سنانے کے جذبے کی خواہش پیدا ہونے یا کسی نمازی کی نماز میں خلل اندازی کا خطرہ ہو تو تلاوت آہستہ کر لیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی، تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کے نماز میں خلل ہوگا تو آواز کو پست کر لیں۔ اکیلے ہیں تو زور سے پڑھیں، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آواز کو پست کر لیں، یا یہ کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ ہماری آواز لوگ سن رہے ہیں، اس سے دکھاوا اور ریاکاری کا ایک شبہ ہے دل میں پیدا ہو سکتا ہے، تو آواز پست کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ، بلند آواز سے قرآن مجید کو پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا کھلم کھلا خیرات کرنے والے کے مانند ہے۔ کھلم کھلا جو خیرات دکھا کر کے کرتا ہے اس کی طرح سے، یعنی یہ بات واضح کرنا چاہتے اللہ کے نبی کہ خیرات ویسے پسندیدہ کیا ہے؟ چھپکے سے دی جائے، صدقہ کیا جائے تو چھپکے سے کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی نے حدیث میں کیا فرمایا؟ 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ ایک وہ آدمی ہوگا کہ جو صدقہ ایسا دیتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں، تو صدقے کو چھپانا یہ افضل عمل ہے، افضل عمل ہے، افضل کام ہے۔ اللہ ہے کہ جہاں کہیں پر دیکھا جائے کہ یہاں سارے لوگ کنجوس ہے، تو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے، سب کو اس بات پر ابھارنے کے لیے صدقہ ظاہر کر کے دیا جا سکتا ہے۔ تو افضل یہ ہے کہ قرآن مجید کو ریاکاری کے ڈر سے بچنے کے لیے آہستہ آواز میں کیا جائے، تلاوت کی جائے۔ چھٹا اس کا ادب یہ ہے قرآن کے معانی اور مفاہیم پر غور و تدبر کے ساتھ تلاوت کریں، تعظیم ملحوظ رکھیں، حضور قلب کے ساتھ پڑھیں اور معانی اور اسرار پر پوری توجہ دیں۔ یعنی قرآن پڑھتے ہوئے ہم یہ بھی کوشش کریں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے، اس کے معانی، اس کے مفاہیم پر بھی غور فکر کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہم سے کوئی چیز کا مطالبہ کر رہا ہو اور ہم اسے نظر انداز کر رہے ہوں، یا مذاق کر رہے ہوں، یا مذاق میں تلاوت کر رہے ہوں، تو اس سے کیا ہے، بجائے ثواب کے انسان کو عذاب مل سکتا ہے۔ اس لیے معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر کے پڑھنا، تلاوت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح حضور قلب، یعنی دل حاضر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل کاروبار میں لگا ہوا اور زبان چل رہی ہے، آگے تلاوت ہو رہی ہے، ایسا نہیں۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، اور اس کے اسرار و رموز، یعنی جو اس کے اندر پوشیدہ باتیں ذکر کی گئی ہے، پیغامات ہے، اس کو، میسیجز کو جو ہے اچھے سے غور فکر کر کے پڑھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 7واں ادب یہ ہے کہ تلاوت کے وقت غفلت اور اعراض کرنے اور اس کے احکام کی مخالفت کرنے والا نہ بنے، یہ کہیں خود ہی اس کی لعنت کا مستحق نہ بن جائے۔ یعنی انسان اس موقع پہ جب وہ تلاوت کر رہا ہے تو غافل نہیں ہونا چاہیے، نہ دل کے اعتبار سے، نہ دماغ کے اعتبار سے، نہ اعراض کرنے والا ہونا چاہیے، یعنی اس کی مخالفت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو مخالفت کرتے ہیں، اسی طرح اعراض کرتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے لعنت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اگر خود انسان غافل ہے اور اعراض کر رہا ہے، غفلت کر رہا ہے، تو وہ بھی لعنت کا مستحق ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کیا کہا ہے، کئی مقامات پر کہا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر لعنت ہے۔ تو اگر انسان خود ظلم کر رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ قرآن کی آیت میں ظلم کرنا منع کیا گیا ہے اور ایسے لوگوں پر لعنت ہے، اور خود ظلم بھی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ قرآن اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہے، اور یہ آیت کریمہ اس کے مخالف جا رہی ہے، یہ آیت کریمہ اس کے مخالف ہے، خود عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کے خلاف یہ آیت کریمہ حجت بنے گی۔ اسی طرح فرمان نبوی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔
خود انسان جھوٹ بول رہا ہے، آیتیں بار بار پڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن جھوٹ سے نہیں رک رہا ہے، تو یہ آیت کریمہ اس کے حق میں بجائے حجت کے، دلیل کے، اس کے خلاف حجت بنے گی، اور اس کی بنیاد پر اس کو وہ بھی لعنتی بن جائے گا اور لعنتی ٹھہرے گا۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ تلاوت کرتے وقت پوری کوشش کرے کہ اللہ والوں کی صفات اس میں پیدا ہو جائے، یعنی انسان قرآن مجید کو پڑھے اور تلاوت اس لیے کرے کہ جو اللہ نے صفات قرآن مجید میں اللہ والوں کی، متقین، محسنین، صادقین، صدیقین، ہے نا، شہداء، صالحین، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی جو صفات ذکر کی ہیں، وہ صفات انسان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے بعد پیدا ہو جانا چاہیے، ورنہ یہ ادب ہے، ورنہ اس کا قرآن مجید کی تلاوت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور ان کی علامتیں ان کے اندر آ جانی چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا رات میں پہچانا جاتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی انسان کو معلوم کرنا ہو کہ کون قرآن کا اچھا تلاوت کرنے والا ہے اور کون قرآن سے اپنا لگاؤ رکھتا ہے، اگر اس کے بارے میں اگر جاننا ہو تو اس شخص کو دیکھیے، اگر وہ رات میں تلاوت کرتا ہے تو سمجھ لیجیے اس کا قرآن سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ صحابہ رات میں خوب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اگر اللہ والے اگر معلوم کرنا ہو کسی کو کہ کون ہے اور قرآن سے کس کا سب سے زیادہ لگاؤ ہے، تو ایسے لوگوں کو دیکھیے کہ جو رات میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ دن میں بھی پہچانا جاتا جب لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں، اور رونے سے اس کی پہچان ہوتی جب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد ان کا کہ دن میں انسان قرآن مجید سے لگاؤ رکھا ہوا ہے، جب دنیا کھانے پینے میں، دنیا کمانے میں لگی ہوئی ہے اور یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو یہ پہچانا جائے گا کہ یہ شخص قرآن سے لگاؤ رکھتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا ہنس رہی، ٹھٹھے مار کر کے اپنا وقت ضائع کر رہی، چوراہوں پر اور دکانوں اور ہوٹلوں کو بیٹھ کر کے اپنا وقت ضائع کر رہی ہے، اور یہ شخص جو ہے اسی وقت کو اللہ کے حضور قرآن مجید کو پڑھ کر کے اپنا وقت گزار رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ آدمی اللہ سے قریب ہے اور قرآن سے اس کا بڑا لگاؤ ہے۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیداری اور نیند کی کمی کی بنا پر جسم کی زردی سے ہم قرآن کے قاری کو جانتے تھے، یعنی بیداری اگر انسان کے اندر ہے، اسی طرح سے نیند کی کمی کسی کو دکھ رہی ہے تو ہم لوگ سمجھ جاتے تھے یہ آدمی رات میں لگتا ہے بہت قرآن پڑھتا ہے۔ کسی آدمی کو پہچاننا ہو کہ یہ بیدار رہتا ہے کہ نہیں، اس کی نیند پوری ہوتی ہے کہ نہیں، اس کی نیند میں کمی واقع ہے، تو اس کو پہچان لیتے تھے کہ جس کے اوپر نیند کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے اور بیداری کی کیفیت، تو ایسی صورت میں ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ آدمی رات میں قرآن بہت پڑھتا ہے۔ یہ پہچان ہوتی تھی ہمارے سلف میں لوگوں کو، اور کہتے تھے یہ قاری ہے، قرآن کو پڑھنے والا۔ اور وہب بن ورد رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک آدمی کو کہا گیا کہ تم سوتے کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا قرآن کے عجائب نے میری نیند اڑا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی سے، وہب بن ورد، یہ سب ہمارے سلف ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی سے کہا گیا کہ تم رات سوتے کیوں نہیں ہو، تمہیں نیند کیوں نہیں آتی، تم سوتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ جواب میں کہ قرآن کے عجائب نے میری نیند اڑا دی، اور پھر ذُنُّون کا یہ شعر پڑھنے لگے۔ عربی میں ایک شعر ہے، سنیے، کہتے ہیں منع القرآن بوعدہ ووعیدہ مقل العیون بلیلها لا تهجع فهموا عن الملك العظیم کلامہ فہما تذل له الرقاب وتخضع۔ کہتے ہیں قرآن کے وعد و وعید نے راتوں میں آنکھوں کی نیند ختم کر دی۔ قرآن میں وعد بھی ہے، وعدے بھی کیے گئے ہیں، اور وعیدیں بھی ہے، دھمکیاں بھی ہے، اور جنت کی خوشخبری بھی ہے۔ تو وعد اور وعید نے قرآن کریم کی راتوں کی نیند اڑا کر کے رکھ دی ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے، بہت بڑی بات کہتا ہے کہ منع القرآن بوعدہ ووعیدہ، قرآن کے اندر جو وعد و وعید کی باتیں ذکر کی گئی ہیں، اس نے راتوں کی نیند اڑا کر کے رکھ دی ہے۔ انہوں نے بڑے بادشاہ کے کلام کو سمجھ لیا ہے،
بڑے بادشاہ سے مراد اللہ رب العزت کے کلام کو انہوں نے سمجھ لیا ہے، تبھی تو ان کی گردنیں اس کے آگے نیچی اور جھکی ہوئی ہیں، تبھی تو ان کی گردنیں اس کے آگے اور نیچے یعنی اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے کلام الہی کو سمجھ لیا تو اللہ کے سامنے ان کی گردنیں جھکنا شروع ہو گئی۔ جب تک انہوں نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا تھا تو ان کی گردنیں اٹھی ہوئی تھی، وہ تکبر کی وجہ سے گھومتے پھرتے اور سجدے نہیں کرتے تھے۔ جب ان کو سمجھ میں آ گیا، قرآن مجید کو سمجھنے لگے تو کبر ختم ہو گیا اور سجدے ان کے تواضع کی بنیاد پر، خاکساری کی بنیاد پر بڑھ گئے۔ تو یہ ہمارے سلف تھے کہ وہ کہتے تھے کہ رات کو نیند کیوں نہیں آتی، قرآن میں ایسے عجائب ہے ان کے پڑھنے اور سمجھنے اور سوچنے کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے، اڑ جاتی ہے نیند۔ قرآن اس لیے کہ ہمارے سلف عربی النسل تھے، وہ جانتے تھے قرآن میں اللہ رب العزت کیا کہنا چاہتے۔ اور آپ کبھی کل رات میں سورہ قاف کا فجر میں جو درس ہوتا ہے اس کو مطالعہ کر رہا تھا، تو جہاں اللہ رب العزت نے جہنم اور جنت کا تذکرہ کیا دوسرے رکوع کے بعد، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، یہاں سے لے کر کے 25 آیت تک جو اللہ تعالیٰ نے جہنم اور جنت کا تذکرہ کیا۔ اب پڑھیے اس کو تفسیر کے ساتھ۔ آج صبح کے درس میں جو بیان کیا گیا اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ جہنم ایسی طیش میں ہے، ایسے غصے میں ہے کافروں کے تعلق سے، مشرکوں کے اور نافرمانوں کے تعلق سے، بس وہ مانگ رہی ہے، بس آنے دو آنے دو آنے دو۔ رب العزت اس کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے، اس کے مطالبے کو کم اور ختم کرنے کے لیے اپنا قدم اس کے اندر رکھ دے گا۔ اس کے بعد وہ کہے گی بس ہو گیا ہو گیا، اب بھر گئی، اب میں بھر گئی۔ جہنم کے بارے میں یہ بات جو ذکر کی گئی ہے، اسی طرح سورہ مسد کی تفسیر میں، سورہ لہب کی تفسیر میں آپ پڑھیے، اس کے اندر ابو لہب کی بیوی کے بارے میں کہا گیا کہ تانت کے تاروں سے اس کو باندھ دیا جائے گا، رسی سے چاروں طرف سے، تاکہ اس کو جو عذاب ملے وہ برابر اس کو ملتا رہے، کہیں بھاگ نہ سکے۔ قرآن مجید کے اندر جو یہ عجائب ہے اور جہنم کی جو وعیدیں ہیں نا، آپ پڑھیں گے سمجھ کر کے تو انسان جو صحیح معنوں میں قرآن کا جاننے والا ہے اور صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی جو ہے جہنم والا کام نہیں کرے گا، اور اس کی لائف میں چینجنگ آ جائے گی، اور صحیح معنوں میں وہ دنیا کے اندر ایک مسلمان، حقیقی مسلمان بن کر کے زندگی گزارے گا۔ اس کے اندر وہ کیفیت نہیں آ سکتی جو کافروں اور مشرکوں اور نافرمانوں کے اندر ہے۔ تو اس لیے وعد اور وعید کی جو باتیں ہیں، اور پھر قرآن کی دوسری آیتوں میں پڑھیے، وہی سورہ قاف کے اندر جیسا میں نے ذکر کیا، اللہ رب العزت ولدینا مزید کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں اللہ رب العزت جنت کی تمام نعمتیں دے دے گا، اور اس کے بعد آخری نعمت ولدینا مزید کہہ کر کے اللہ کہتا ہے ہمارے پاس اور بھی ہے، اور وہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت، صہیب رومی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا، کہا دیکھ لو مجھے، اس کے اندر دنیا میں تم مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے، دنیا کی طاقت نہیں تھی، دنیا کی آنکھوں کی طاقت نہیں تھی، اب جنت میں مجھے تم دیکھ لو۔ اللہ پردہ ہٹائے گا اور اللہ رب العزت کو سارے جنتی دیکھ لیں گے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی، اسے رضوان کہا گیا ہے کہیں پر، اور کہیں مزید کہا گیا ہے، کہیں اور دوسرے مقامات پر۔ تو اس طرح کے جو عجائب ہے، یہ ہمارے سلف کو وعد و وعید کی باتیں ان کی نیندوں کو اڑا کر رکھتی تھی، چونکہ وہ اصل دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، آخرت کو سمجھتے تھے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وفات سے پہلے پوچھا، جب رونے لگے کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کو جانتے ہیں نا، حافظ قرآن حدیث ہے، ان سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے تو بہت نیکیاں کی، آپ نے اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ہے نا، آپ صحابہ میں سے۔ کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے پاس کیا ہے وہ نہیں ہے، کہا کہ میرے پاس نیکیاں کم ہے اور سفر بہت لمبا ہے۔ توشہ زندگی میں جو سفر کرتے انسان تو راستے میں چلتے ہوئے کچھ چیزیں لے لیتے تاکہ سفر میں تکلیف نہ ہو۔ کہا کہ سفر بہت لمبا ہے، آخرت تک جانا، اور وہ سفر بہت لمبا ہے،
نیکیاں بہت کم ہیں، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں، جبکہ ہمارے صحابہ کا ایک حال تھا، بیچارے رو رہے۔ حضرت عمر رات میں سارے کام کرنے کے بعد، حکومت چلانے کے بعد آ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے روتے تھے نماز پڑھتے ہوئے، اور گشت کرتے تھے، گھومتے تھے چکر لگ۔ میری رعایا میں، میرے ماتحت جتنے لوگ ہیں، میری رعایا میں کوئی ایسا انسان تو نہیں ہے کہ جو بھوکا سو رہا، ایسا انسان تو نہیں جو شکایت کر رہا، ایسا انسان تو نہیں جس کو مجھ سے شکوہ ہے، ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ ایسے کئی واقعات، اور اپنی زبان کو پکڑ کے روتے تھے، کہتے تھے کہ تو نے آج کون سا گناہ کیا بتا، تو نے آج کون سی نافرمانی کی اللہ کی بتا۔ یہ ہمارے سلف بیچارے جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، اور ایک بار نہیں، عشر مبشرہ بالجنہ جن کو کہا گیا اور بارہا خوشخبری دی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کی حالت اور کیفیت یہ تھی۔ مقصود یہ ہے بتانے کا کہ ہمارے سلف کے ہاں قرآن مجید کو سمجھنے، قرآن کو، اس کے علاوہ دین اور دین کی باتوں کو سمجھنے کا جو نظریہ تھا، جو طریقہ تھا، وہ مختلف تھا، اور ہمارا بالکل مختلف ہے۔ اس لیے ضروری ہے زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت سے جڑیں، اور قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔